حامد المشرقی صاحب، یہی سوال اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی جو اہمیت ہے اس پہ اگر ہم مزید بات کریں، اس کو واضح کر سکیں اور اس سے کیا کچھ مقاصد ہیں جو کہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو کیا کہیے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس ابھی تک تو اس ایران جنگ کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے بالکل ان ایکٹیو ہو گیا تھا اور کچھ بھی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا. اگر اس حوالے سے غزہ کے حوالے سے جو بات ہے، فلسطین کی ریاست کے حل کی طرف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر تو امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس کا یہ جو اقدام ہے ٹیکنوکریٹ کا، اور اس کے اندر کس انداز میں کام کیا جاتا ہے. دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا کا پیچیدہ ترین مسئلہ اس لیے ہے کہ اس کو وہ ایک ایسا اسرائیل نے اس انداز میں اس کو کھڑا کر دیا، پیچیدہ کر دیا، قبضہ کر لیا کہ اس کے بعد نہ تو وہ امریکہ کی مانتا ہے، نہ وہ دنیا کی باقی ماننا چاہ رہا ہے، اور دوسری جانب اس کے اوپر ایک مزاحمت ہے. تیسری جانب جو سب سے اہم بات ہے ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ غزہ کے مستقبل میں غزہ کے لوگوں کی مرضی شامل ہونا بڑا ضروری ہے. ٹیکنوکریٹس ہوں، حماس ہو، پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، یہ سارا کچھ جو ہے اگر ان غزہ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ بھی کرنا مشرقی چاہیں صاحب، گے اگر ان کی تو میں مرضی کی سمجھتا ہوں بات کہ کریں وہ تو پھر تو فری اینڈ ناقابل فیئر قبول ہوگا. الیکشنز ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا انتخاب کنڈکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میرا خیال یہی ہے کہ ایونچولی وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور ایونچولی وہاں پر ایک ایسے نظام حکومت کی طرف جانا پڑے گا جس کے نتیجے میں مکمل طور پر دو ریاستی حل کے اوپر عمل ہو، فلسطین ایک علیحدہ ریاست کے طور پر قائم ہو، اور اس کے لیے ایک آزادانہ نظام، آزادانہ ریفرینڈم ہونا ضروری ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ ایک نیا نقشہ بننا اور دو ریاستیں بننا اب انتہائی ضروری ہے. ٹھیک